برادران اسلام، میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، سال کا آخری مہینہ ہے ماہ ذی الحجہ اور اس کی 29 تاریخ ہے۔ بہت جلد سال رواں رخصت ہو رہا ہے اور انشاءاللہ نیا سال جس کی شروعات ایک دن بلکہ چند گھنٹوں کے بعد ہی ہونے والی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وقت بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وقت کا تیز رفتاری کے ساتھ گزرنا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے۔ زمانہ قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ زمانہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سال مہینوں کی طرح ہو جائے، مہینہ ہفتے کی طرح ہو جائے اور ہفتہ ایک دن کے مانند بن جائے اور ایک دن گھنٹے کے برابر ہو جائے، اور گھنٹہ اتنا مختصر ہو جائے، اتنا مختصر ہو جائے جیسے آگ کا شعلہ کہ گھاس کے سوکھے ہوئے تنکوں میں آپ آگ لگائیں گے تو بہت دیر تک باقی نہیں رہے گی، بلکہ آگ لگتے ہی شعلہ بھڑکے گا اور چند لمحے بھی نہیں گزریں گے کہ پھر آگ جو ہے ختم ہو جائے گی۔ مطلب بھڑک کر ختم ہونے جیسا یہ ایام جو ہے گزر رہے ہیں۔ اسی لیے دوستو بزرگوں، ماہ سال کا گزرنا جو ہے اور اس کا سلسلہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، اور انسان کی زندگی اسی طریقے سے رفتہ رفتہ ختم ہوتی رہے گی۔ اسی کو کسی کہنے والے نے یوں کہا، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ تو مطلب یہ ہے کہ سال کا آنا اور جانا، موجودہ سال کا گزر جانا اور نئے سال کا آغاز ہونا، اس کا شروع ہونا، یہ ہمارے لیے خوشی، مسرت اور شادمانی کا سبب نہیں بلکہ ہمارے لیے احتساب نفس کا وقت ہے کہ ہم اپنے بارے میں غور کریں، فکر کریں اور عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ اس لیے کہ انسان کی زندگی کا جو وقت ہے یہ اس کے اندر اضافہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر دن بدن کمی ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اس لیے فرمایا سال کے آنے اور جانے میں ہمیں خوشی اور مسرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے بلکہ احتساب نفس کرنا چاہیے اور عبرت اور موعظت حاصل کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک نے وقت کی قدر کرنے کا حکم دیا ہے۔ وقت جو ہے، جہاں اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، وہاں ہمیں ایک قیمتی نعمت وقت بھی عطا فرمائی۔ وقت جو ہے بڑی قیمتی نعمت ہے، اس لیے وقت کی نعمت کا عظیم الشان ہونا جو ہے ظاہر ہے۔ بعض دفعہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وقت کی جو نعمت ہے یہ کتنی قیمتی ہے، تو اس کو معلوم کرانے کے لیے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو وقت کی قیمت معلوم ہو جائے کہ وقت کتنا عظیم الشان ہے۔ اللہ پاک نے وقت کی عظمت کو اور اس کی قیمت کو سمجھایا ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ پاک نے قسمیں کھائی، کہیں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے اور خسارے کے اندر ہے۔
سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، کہ یہ خسارے کے اندر نہیں ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جو ہے نیکی کرنے کے بارے میں ایک دوسرے کو ترغیب دی، اور سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر و ضبط کرنے کے بارے میں ایک دوسرے کو سمجھایا۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھایا، والعصر ان الانسان لفی خسر، کبھی چاشت کے وقت کی قسم کھا کر فرمایا، والضحیٰ کہ چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا رات کی قسم کھا کر وقت کی عظمت کو سمجھانے کی کوشش اللہ پاک نے فرمائی کہ اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ ساری چیزوں کو ڈھانپ لے اور اپنے اندر چھپا لے۔ اسی طرح مختلف انداز میں جگہ جگہ اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھائی اور وقت کی قسم کھا کر اس بات کو اجاگر کرنا چاہا کہ وقت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کی قدر کرو، اس کی عظمت کو سمجھو، اسے قیمتی بناؤ، اسے ادھر ادھر پھرنے میں اور ادھر ادھر کی باتوں میں لگ کر جو ہے ضائع کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اسی لیے بعض حدیثوں کے اندر اس کی وضاحت ملتی کہ وہ انسان جو وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت کو ضائع کر دیتا ہے، وہ انسان جو وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، حدیثوں کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ گھاٹے میں، یہ لوگ خسارے میں ہیں، یہ لوگ غافل ہیں، غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان نعمتوں کے بارے میں لوگ گھاٹے کے اندر ہیں، خسارے کے اندر ہیں، نقصان کے اندر ہیں، اور اس کی قیمت کا احساس لوگوں کو نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں غفلت میں پڑے ہوئے، کثیر من الناس۔ فرمایا الصحت والفراغ، کہ ایک صحت ہے اور ایک فارغ وقت ہے انسان کا۔ انسان کو صحت کی قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے، بیماری کے اندر مبتلا ہونے تک بھی اپنی صحت کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ نے صحت عطا فرمائی، عبادت کا حکم دیا اور حالات بھی سازگار ہیں دوستو بزرگوں، لیکن ہم نے اپنی صحت کا فائدہ نہیں اٹھایا، غفلت میں اپنی صحت کو گنوانے کی کوشش کی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں پہچانا، اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، غافل بنے رہے۔ اسی طرح فرمایا دوسری سب سے اہم نعمت جو ہے انسان کا فارغ الوقت ہونا، کہ انسان اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ مصروف ہو گیا ہے، کوئی وقت اللہ کی عبادت کے لیے اپنے لیے خالی نہیں سمجھ پا رہا ہے انسان، اور اپنے آپ کو مصروف سمجھتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ مصروفیت انسان کی موت تک بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آپ سوچیں گے کہ آج ہم مصروف ہیں، کل ہمیں وقت مل جائے گا، فارغ ہو جائیں گے تو پھر کچھ کر لیں گے۔ خدا کی قسم یاد رکھیے کل کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کے تقاضے سے بھی کوئی بڑا تقاضا آپ کے سامنے آ جائے اور آپ اللہ کے حکم کو ادا کرنے سے باز رہ جائیں، توفیق نہ ملے، ایسا ممکن ہے۔ اس لیے آج کے وقت کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو وقت آج کا ہمیں عطا ہوا ہے اس کی قدردانی کریں۔ اسی لیے میں نے وہ آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتا ہے یقلب اللہ اللیل والنہار، کہ اللہ پاک دن کو اور رات کو الٹتا اور پلٹتا رہتا ہے، کبھی دن آتی ہے تو کبھی رات آتی ہے، کبھی رات چلی جاتی ہے فوراً دن آ جاتا ہے، تو یہ اللہ کا نظام ہے جو اللہ پاک اسے چلا رہا ہے۔ اور آگے فرمایا سنیے ان فی ذلک لعبرۃ لاولی کہ دن کے آنے اور دن کے چلے جانے، پھر رات کے آنے اور رات کے
کے لیے یہ جو ہے عبرت کی چیز ہے کہ اللہ کی نشانیوں کے اندر انسان کو اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ یہ رات اور دن کا الٹنا پلٹنا، ان کا آنا اور جانا کیوں ہے، اس میں اللہ کی کون سی حکمت پوشیدہ ہے۔ تو حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دو بڑی نعمتوں کے بارے میں بہت سارے لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ ہمیں غفلت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آنکھ والوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ تو دوستو بزرگوں، میں نے جو آپ کے سامنے بات شروع کی تھی، یہاں سے شروع کی تھی کہ سال شروع ہوتا ہے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ماہ محرم الحرام سے، اور ماہ ذی الحجہ میں آ کر جو ہے ہمارا سال مکمل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر نیا سال آتا ہے، پھر محرم سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ تو سال جو ہے مہینوں کی طرح گزر جا رہا ہے، مہینہ ہفتوں کی طرح، اور ہفتہ ایک دن کے مانند، ایک دن گھنٹے کے مانند ہو گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وقت کے اندر برکت ختم ہو گئی ہے۔ تو اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اسلامی تاریخ کی ابتدا ہوئی کہاں سے، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آج ہم مسلمان ہونے کے ناطے تاریخی اعتبار سے ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارا علم جو ہے دینی اعتبار سے اتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے کہ ہمیں اسلامی عربی مہینوں کے نام تک یاد نہیں کہ 12 مہینے کے نام کیا ہیں۔ سال کے پہلے مہینے کا نام محرم الحرام، اس کے بعد صفر المظفر یہ دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ ربیع الاول، چوتھا مہینہ ربیع الاخر، پھر پانچواں مہینہ جمادی الاول، چھٹا مہینہ جمادی الثانی، ساتواں مہینہ رجب، آٹھواں مہینہ شعبان المعظم، نواں مہینہ رمضان المبارک، 10واں مہینہ شوال المکرم، 11واں مہینہ ذی قعدہ، اور 12واں مہینے کا نام ذی الحجہ ہے، جو چل رہا ہے بالکل آخری مرحلے میں۔ تو اپنے بچوں کو جہاں ہم دوسری چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں، سنڈے منڈے سکھاتے ہیں، وہاں ان مہینوں کے نام کو بھی یاد کرانا چاہیے۔ عام لوگوں سے آپ پوچھیں ذی الحجہ کی آج کتنی تاریخ ہے، نہیں بتا پائیں گے، یا بتائیں گے تو بہت کم لوگ بتائیں گے۔ لیکن آپ انگریزی تاریخ پوچھئے، کم و بیش ہر آدمی کہے گا، کم و بیش ہر بچے کو یاد ہے، بچے بچے تک اسے رٹا دیا گیا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، جس طرح انگریزی تاریخ ہمیں یاد ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہم اپنی عربی تاریخ جو اسلامی تاریخ کہلاتی ہے اسے بھی ہم یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اسلامی تاریخ شروع کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی؟ دوستو بزرگوں، اسلامی تاریخ کی ابتدا جو ہے ہجرت سے ہوئی، اور مشہور یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوئی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، امام شعبی اور امام ابن سیرین رحمہم اللہ سے مروی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا۔ خط کا مضمون کیا تھا؟ خط کا مضمون یہ تھا کہ آپ کی طرف سے بہت سارے احکامات، بہت سارے فرامین اور بہت سارے خطوط ہمارے پاس پہنچتے ہیں، لیکن ان خطوط، ان احکامات اور ان فرامین اور دستاویزات میں کوئی تاریخ رقم نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمیں یہ تعیین کرنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے
کہ کون سا خط پہلے آیا کون سا خط بعد میں آیا اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ کوئی اسلامی تاریخ کا نظام ایسا تیار کرنا چاہیے کہ جس نظام کی وجہ سے ہم اپنے فرامین و احکامات اور خطوط کی حفاظت کر سکیں۔ یہ کس نے لکھا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کس کو لکھا؟ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 17 ہجری میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دعوت دی، خط لکھا اور اپنے پاس بلایا کہ اسلامی تاریخ کی تعیین کے سلسلے میں مشورہ مطلوب ہے۔ چنانچہ تمام صحابہ تشریف لائے اور مشورہ شروع ہوا۔ درمیان میں اس بات کو یاد رکھیے، ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 4 اہم پہلو ہیں: ولادت، باسعادت، بعثت، ہجرت اور آپ کی وفات۔ مشورہ شروع ہوا۔ بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے اسلامی تاریخ کی ابتدا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ جب سے اس کی شروعات ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نصارہ کے ساتھ چونکہ اس کی مشابہت ہے کہ ان کی اپنی ایک الگ تاریخ ہے جسے انگریزی تاریخ کہا جاتا ہے، اور اس کی شروعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہے، لہٰذا اس مشابہت سے بچتے ہوئے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت سے اسلامی تاریخ کی ابتدا نہ کی جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ کی بعثت سے ہو، اسے بھی پسند نہیں کیا گیا۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات سے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا آپ کی وفات سے بھی مناسب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت مسلمہ کے لیے دنیا میں یہ سب سے بڑا حادثہ ہے، دنیا میں یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ کی امت سے جدا کر کے اپنے پاس بلا لیا، لہٰذا یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا ہجرت سے کی جائے۔ کیوں ہجرت سے کی جائے؟ اس لیے کہ اسلام کو ہجرت کی وجہ سے عروج ملا، اسلام کو ہجرت کی وجہ سے عزت ملی، اسلام کو ہجرت کی وجہ سے اللہ نے روشنی عطا فرمائی، ہجرت کی وجہ سے اسلام کا نام بول بالا ہوا، ہجرت کی وجہ سے مختلف ممالک کے اندر خاص طور سے جزیرہ عرب کے اندر صحابہ کرام پھیل گئے اور اسلام سے وہاں کے لوگ مالا مال ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ ہجرت کی وجہ سے دوستو بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کعبۃ اللہ عطا فرمایا کہ کعبۃ اللہ بھی ہمارے قبضے میں نہیں تھا، بلکہ وہاں بھی غیروں کا تسلط تھا، وہاں جا کر کھلے عام عبادت کرنا ہمارے لیے مشکل تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہوا کہ کھلا مکہ شریف کے اندر کعبۃ اللہ کے اندر نماز ادا ہوئی، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ 13 سال کی صعوبتوں کے بعد، تکلیف کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا۔ ساری کائنات کے سردار نے سب سے پہلے صحابہ کرام کو مدینے کی طرف ہجرت کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد آپ خود مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ہجرت کی وجہ سے اسلام کو عروج ملا، اسلام کے نام کو خطے عالم کے خطے کے اندر لوگوں نے
جانا، اسلام پھیلا، اسلام پھلا، اسلام پھولا، اسلام کی عظمت کو اللہ نے اونچا اور بلند کیا، اسلام کو سرخرو فرمایا۔ یہ کب سے؟ ہجرت کے بعد سے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا اگر ہونی چاہیے تو وہ کب سے ہونی چاہیے؟ ہجرت سے ہونی چاہیے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اگر ہجرت سے ہونی چاہیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت فرمائی، لیکن اسلامی تاریخ کی ابتدا محرم الحرام سے ہو رہی ہے، یہ کیوں؟ تو اس کے اندر بھی ایک حکمت، ایک راز پوشیدہ ہے کہ اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت فرمائی، لیکن آپ نے ہجرت کا ارادہ جو ہے محرم کے مہینے ہی سے فرمایا تھا۔ اس لیے اسلامی تاریخ کی ابتدا محرم الحرام سے ہوئی، اور یہی نہیں بلکہ اجلہ صحابہ میں جیسا کہ شہیدوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی محرم الحرام کے مہینے سے ہی اسلامی تاریخ کی ابتدا کا مشورہ دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا جو ہے محرم الحرام کے مہینے سے ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے اور آپ کے مشورے کے مطابق اسلامی تاریخ کی ابتدا محرم الحرام سے ہوئی ہے۔ لہذا ہم سال رواں سن 1443 ہجری سے نیا سال سن 1444 ہجری کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ اب جو ہے ہمیں اس تاریخ کی قدر کرنی چاہیے۔ اسلامی تاریخ کا اظہار پڑھنے میں ہو، لکھنے میں ہو، اور اپنے گھروں کے اندر یا کسی اور جگہ کوئی فنکشن ہو، کوئی جلسہ جلوس ہو، تو وہاں بھی آپ اسلامی تاریخ کو رائج کریں۔ انگریزی تاریخ کے مقابلے میں اسے ترجیح دیں، نہ دیں تو کم سے کم مطابق لکھ کر اس تاریخ کا اندراج ضرور فرمائیں، جب جا کر جو ہے اسلامی تاریخ رواج پائے گی۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اہم بات بیان فرمائی اپنے تفسیر کے اندر۔ یہ ارشاد فرمایا کہ اسلامی تاریخ کو رواج دینا یہ فرض کفایہ ہے۔ کیا فرمایا؟ اسلامی تاریخ کو رواج دینا یہ فرض کفایہ ہے۔ دونوں تاریخوں کا استعمال جائز ہے، دونوں تاریخوں کا استعمال جائز ہے۔ انگریزی تاریخ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسلامی تاریخ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن فرمایا اس کو ترجیح دینا چاہیے اور اس کا استعمال کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر پوری امت میں سے کوئی شخص بھی اسے استعمال میں نہیں لائے گا اور اپنے عمل میں اسے رائج رواج نہیں دے گا تو فرمایا وہ گنہگار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ اس لیے رواج دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسلامی شریعت کے اندر خاص طور سے اس کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے، امت مسلمہ ہونے کے ناطے ہم عربی تاریخوں کو رواج دیں، عربی مہینوں کا نام ہماری زبان کے اوپر ہو۔ تو دوستو، فرض کفایہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہے اگر ایک آدمی بھی محلے کا شرکت نہ کرے تو اس محلے کے پورے لوگ گنہگار ہوں گے۔ بالکل یہی یہاں بھی سمجھیے، اور اگر کوئی ایک بھی گیا تو اس کی برکت سے اللہ پاک تمام کو ثواب عطا فرمائیں گے۔